أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. قرآن کے دل سے ایک دھڑکن ہاں جی، سورہ یاسین سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے میدان حشر کے لمحات کی بات کی ہے. فرمایا سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ خدائی میدان محشر میں جمع ہے اور اللہ کہہ رہا ہے سلام، سلامتی ہے، قولا من رب الرحیم، یہ قول ہے اس رب کا جو رحیم ہے. یعنی پوری اولاد آدم کے لیے خدا سلامتی کا اعلان کر رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. بے شک حشر ہے، بے شک قیامت ہے، مگر یہ قول ہے میرا کہ آج سلامتی ہے. لیکن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو تم مومنین سے آج الگ ہو جاؤ. اللہزمت للہ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمو تم الگ رہو. دنیا میں تم شامل رہے ہو، میں نے دنیا کی کوئی نعمت تم سے نہیں چھینی، بلکہ بعض اوقات تم نے مومن سے زیادہ کھا لیا، مومن سے زیادہ نعمتیں تم نے حاصل کر لیں، مگر وہ دنیا تھی، یہ آخرت ہے. آج تمہیں مومن میں ملنے نہیں دیا جائے گا. اب کیا مصیبت ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ دنیا میں کافر اور مومن کو اللہ نے یکساں رکھا، بلکہ بعض اوقات کافر مومن سے بھی زیادہ نعمتیں حاصل کر لیتا ہے. اور اس کی امتیاز شاہ جی وجہ بھی بتاتا چلوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث رسالت ہے، فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ فما سقى اللہ الکافر شربۃ من الماء. یہی حال رہا تو پھر پڑھ لیا میں نے. سپیکر والا خود کدھر گیا ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، شادباش. فرماتے ہیں اگر پوری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی
تو اللہ مومن کو پانی پلاتا، نعمتوں سے نوازتا، کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ مگر چونکہ دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ہے نہیں، لا حول ولا قوت، یار کیا کر رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، اب ہاں میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ رسول فرماتے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ فما سقى اللہ الکافر شربۃ من الماء، اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا، چونکہ دنیا اس کی نظر میں ہے بے قیمت۔ نہیں، اب مجھے پتا نہیں کہ ماحول میں کون ڈوب گیا ہے اور جوہر کون چننے آیا، جو حقیقت کے موتی چننے آیا۔ اللہ کی نظر میں دنیا مچھر کے پر جتنی قیمت نہیں رکھتی۔ یہ بات عرش پہ اس نے کی ہے اور فرش پہ اس کا عکس بولا ہے۔ خطبہ شکشکیہ پڑھ لینا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں دنیا کو محاذہی اذہد عندی من عطفت عنزن، فرمایا سردیوں کے موسم میں بکری جو چھینک لیتی ہے اور چھینک کے نتیجے میں اس کی ناک سے جو پانی نکلتا ہے، یہ دنیا علی کی نظر میں اس پانی سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ اللہ تو زیغم اللہ کہہ رہا ہے مجرموں سے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں دنیا میں تم نے نعمتوں کے مزے اڑائے اس لیے کہ میری نظر میں اس کی قیمت نہیں تھی، لیکن آج میدان حشر کی نعمتوں کی قیمت ہے۔ مجرم الگ، مومن الگ۔ پالنے والے ان کو مجرم کیوں کہہ رہا ہے؟ جرم کیا ہے؟ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، او آدم کی اولاد کیا تم مجھ سے عہد کر کے نہیں گئے تھے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ الم اعہد کیا معاہدہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے بلکہ کرو گے کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تم نے تو میری عبادت کرنی تھی، یہ سامنے صراط مستقیم نہیں ہے۔ پلے پڑ رہی ہے بات؟ ہاں اچھا، تفاسیر احوال کو جب دیکھا، حالانکہ امتیاز شاہ جی کوئی بندہ شیطان کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان کے نام پہ روزہ نہیں رکھتا، شیطان کے نام پہ قربانی نہیں کرتا، صدقے نہیں دیتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے مجرمو تم نے معاہدہ کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، پھر کیوں کی؟ میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر رسول سے پوچھا گیا یہ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا جس نے علی کو چھوڑ کر غیر کو امام بنایا اس نے شیطان کی عبادت۔
روتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ زیغم بتانا یہ ہے تمہارے سامعین کو کہ قیامت میں جعفر بیٹے سزا گناہگار کو نہیں ملے گی۔ حیران ہو گئے ہو؟ میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، اور جاؤ کائنات عالم کے ہر عالم تک غضنفر کا یہ چیلنج لے جاؤ، قیامت کے دن گناہگار بخشا جائے گا، مجرم پکڑا جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں گناہوں کی بخشش، نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے رسول میرے بندوں کو خبر کر دو میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو گناہگار کو بخش دے گا، مجرم کو نہیں بخشے گا۔ اور آج اسد قرآن کے آئینے میں مجرم ڈھونڈنے ہیں۔ کہ مجرم کون ہیں تاکہ ہم اس گروہ میں شامل نہ ہو سکیں۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے گناہ میرا کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن جرم مجھ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ پچھلا محلہ گھبرایا ہوا تو نہیں نا بھائی؟ سار اٹھاؤ، چند لمحے میرے ساتھ رہنا۔ سورہ سجدہ، جو میں اپنی طرف سے کہوں، حق ہے تمہارا دیوار پہ دے مارو، میزان مصحف میں تول رہا ہوں۔ کون سا سورہ؟ وَقَالُوا اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل ہم بلقاء ربهم کافرون ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ فرمایا رسول یہ لوگ تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم قبروں میں گل سڑ جائیں گے پھر ہم زندہ کیسے ہوں گے؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، کیا ہماری جدید تخلیق کی جائے گی؟ ہمیں نئے سرے سے خلق کیا جائے گا؟ اب مجھے خبر نہیں کہ کس کے سر سے گزرے گا۔ جس کے دل کی بستی میں علی کا بسیرا ہے اور جس نے علی کو سوچا نہیں مانا ہے، بس اس کے لیے ترجمہ ہے۔ میں تشریح کروں گا ہی نہیں، نہ میرے پاس وقت ہے تشریح کا۔ سارے حلالی موالی میری طرف دیکھیں۔ لوگ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے؟ کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ خلق جدید سے گزریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم بلقاء ربہم کافرون، اے رسول یہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ لازمت جو پلے پڑی بات، بلقاء ربہم کافرون، یہ اپنے رب کی ملاقات سے کافر ہیں، منکر ہیں۔ فرق کسی بچے سے بھی میں اگر پوچھ لوں کہ ملاقات، تو وہ بھی اتنا شعور رکھتا ہے کہ ملاقات کے لیے روبرو ہونا ضروری، ملاقات کے لیے دو بدو ہونا ضروری، ملاقات کے لیے آمنا سامنا ضروری۔ اور نہیں ابھی آیت جاری ہے، پورا ترجمہ میں نے نہیں کیا۔ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَوْا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِصُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے رسول جب تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے پنڈی والوں یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ جب بول اللہ رہا ہے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا میرے سامنے نے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جاگتے رہنا، کہیں گے کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، آج ہم نے دیکھ بھی لیا اور
ہم نے سن بھی لیا فرجینا نعمل صالحن انا موقنون، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج، ہم عمل صالح کریں گے۔ آج ہمیں یقین ہو گیا۔ نہ میں نہیں جانتا کون دشت ادراک میں کھو گیا، کون میرا رفیق سفر ہے۔ امجد تم جانتے ہو کہ ٹوٹے ہوئے پر والے کو ساتھ لے کے چلنے کی غضنفر کو عادت نہیں، جس کے شہپر مودت صحیح سالم ہے کھول کے رکھنا۔ اب نشانی ہے پیشی ہے زیغم رب کی، اور اس سے کہہ رہے ہیں ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج۔ سر اٹھانا، یہ دائیں بائیں علم، میرے فقرے قید ہو رہے ہیں، وہ سامنے سی ڈی بن رہی ہے، میں کہے سے پھر تو نہیں سکتا، مکر نہیں سکتا، میں اللہ کی عدالت تک ضامن۔ جامع مسجد کوفہ میں علی عالم جلال میں ٹہل رہے ہیں اور ٹہلتے رہے ہیں، لا واللہ ہے ما اردو کا، لا واللہ ہے ما اردو کا، اللہ کی قسم میں تجھے واپس نہیں بلاؤں گا۔ ارادے سبحان اللہ، کیا فرما رہا ہے میرا شہنشاہ؟ اللہ کی قسم میں تجھے واپس نہیں بلاؤں گا۔ عمار نے کہا مولا مسجد میں تو کوئی نہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میری جہنم تک نظر گئی، میرا ایک دشمن جہنم میں جل رہا تھا، مجھ سے فریاد کر کے کہنے لگا یا علی ایک دفعہ واپس بلا لے، ممبروں پہ چڑھ کے تیرا اعلان کروں گا۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم میں واپس نہیں بلاؤں گا۔ آگے اسد عمار تھا، جتنا بڑا کیوں نہ ہو آخر بشر ہے، قدموں پہ مولا ایک دفعہ بلا لینا، جب تیرا دشمن آ کے اقرار کرے گا ساری دنیا تجھے مان نہیں لے گی۔ علی نے مسکرا کے فرمایا یا عمار اما تقرأ القرآن، عمار قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں، یہ جو پچھلا محلہ بیٹھا ہے نا، یہ بالکل میرے ان ہاتھوں کے بیچ میں، اللہ جانے کسی سوچ میں گم ہے یا کوئی اور بات ہے۔ ہاں اپنے ماتھے کی لکیریں مٹا کے چہرہ کھلا کھلا رکھنا، میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں۔ تم نے قرآن نے مولا کیسے؟ سورہ انعام کی شاہ نجف نے آیت پڑھی، کہا اللہ کہنے لا لو ردو لا آدو لما نہو عنہ، یہ وہ لوگ ہیں اگر لوٹا بھی دیے جائیں تو دنیا میں آ کے پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ ہندوستان میں نہیں اچھا بول کے تکو مقصر کا سر کھول کے نعمان ظفر کا دشمنوں کا سر کھول کے نعرہ سید اسلام کی آقا موسوی کا واضح بل سلوات۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ لو ردو اگر لوٹا دیے جائیں، لا آدو پھر اعادہ کریں گے، لما نہو عنہ اس چیز کا جس سے روکے گئے۔ عمار نے اسد حیران ہو کے امتیاز شاہ جی کہا مولا وجہ کیا ہے؟ وہاں جل کے سب دیکھ کے پھر تو اسے دشمنی کریں گے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں جو دنیا میں واپس لوٹ کے آئے وہ حلالی تو نہیں ہو جائے گا نا؟
گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ ہیں تو نظر آ گیا مجرمین کا چہرہ؟ مرزا جی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ناقص رؤوسہم، سر جھکائے ہوئے، اور وہاں بھی بھیک مانگیں گے۔ اب تو بات کھل گئی ہے، شاہ نجف سے مانگیں گے، فرجینا، ایک دفعہ واپس کر دے، لیکن پھر واپسی نہیں ہوگی۔ ہاں، مجرم جلے گا جہنم میں، مذنب نہیں، گناہگار نہیں۔ اچھا ایک منٹ، میں اس بچے سے بھی پوچھوں کہ ایک لکڑی ہے، اس کے ساتھ کوئی کثافت لگی ہے، میں نے اسے جلا دیا، کثافت رہی؟ نہ لکڑی رہی نہ کثافت۔ جو برادران اہل سنت کے اگر کوئی بندے بیٹھے ہیں، اپنی مرضی کے مولوی سے کل پوچھ کے آنا، اور شیعہ تم بھی اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا کہ 73 فرقوں کے کتابوں میں یہ حدیث رسالت نہیں ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، اے علی تیری محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی۔ تھک تو نہیں گا دوست؟ مجرم جہنمی ہے، مذنب نہیں، یعنی گناہگار نہیں، مجرم۔ اللہ اکبر۔ اور آیت پڑھوں؟ سورہ رحمان، کون سا سورہ؟ فَيَوْمَئِذٍ، اب مولوی جو کہے تجھے، تیری مرضی مان نہ مان، میں پڑھ قرآن رہا ہوں، ممبر پہ لا سکتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ فرمایا قیامت کے دن گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، نہ جنوں سے نہ انسانوں سے۔ روایت نہیں پنڈی والوں، آیت ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، نہیں سوال ہوگا، عَنْ ذَنبِهِ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسن، انسانوں سے، ولا جان، نہ ہی جنوں سے۔ آگے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں میری کس کس نعمت کو جھٹ۔ العظمت للہ ہے۔ تو پڑھنے والے مولویوں نے ہمیں ڈرا رکھا ہے، بڑی لمبی لمبی پیشی ہوگی، 50,000 سال کھڑا ہونا پڑے گا، اور تو کہتا ہے میں سوال ہی نہیں کروں گا۔ فرمایا سوال کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا پچھلے سال، سلمان نے پوچھا تھا سرکار 50,000 سال جو ہوں گے گزریں گے کیسے بھوکے پیاسے؟ مسکرا کے فرمایا وہ 50,000 سال مومن کے لیے اتنی دیر میں گزر جائیں گے جتنی دیر میں وہ عصر کی 4 رکعت پڑھتا ہے۔ ہاں میں مومن کو کیوں روکوں گا؟
پالنے والا فیصلہ کیسے ہوگا جنت جہنم کا؟ فرمایا یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام. دیکھتے میری طرف رہنا. کچھ ترجمے دیگم بولنے والے نہیں ہوتے، کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں. میری طرف دیکھا، فرمایا پہچان لیے جائیں گے مجرم چہروں سے. فیوخذ بالنواصی والاقدام، یہاں سے اور یہاں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیے. اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ مجرم کے چہرے پر جرم لکھا ہوگا، پہچان لیا جائے گا. اور آیت پڑھوں یا بس کروں؟ سورہ فرقان ہے، بلکہ آیتیں میں نے اکٹھی 5-6 پڑھنی ہے. اس کے پہلا حصہ مختلف مجالس میں مختلف عناوین کے تحت میں سناتا رہا ہوں آپ کو. آج مکمل پڑھنے لگا ہوں. سر اٹھانا. فرمایا یوم بلا تشبیہ یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین. میں تو پڑھ ہی سکتا ہوں، اپنے حصے کا کام خود کرو گے. ہاں دونوں کام مجھ سے نہ کراؤ. فرمایا اس دن ایک خاص ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا. الف لام تخصیص کا ہے ظالم پر. ایک مخصوص ظالم اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا اور جاگنا اور کچھ کہے گا. کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. جو 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 یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ ساتھ میں نے سبیل کو اختیار کیا ہوتا. اور جعفر بیٹے آگے کہہ رہا ہے یا ویلتا، ہائے میری خرابی بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. العظمت للہ. جی لوگ کہتے ہیں قرآن بولتا نہیں. مرزا جی اس سے بڑی بولنے والی کتاب میں نے نہیں دیکھی. کیا کہہ رہا ہے امتیاز شاہ جی؟ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. او بھائی اس کی دوستی نے تیرا بگاڑ کیا لیا؟ جاگنا. کہتے ہیں اور کیا بگاڑتا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر میرے پاس چل کے آیا تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا. بعد جانی، حالانکہ ذکر میرے پاس آیا. یہ کوئی چلنے پھرنے والا ذکر ہے. قبروں پہ جو بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری نیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے غضنفر بات کرنے لگا ہے. ذکر چل کے آیا، چلنے والا ذکر. صافی سے تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی سینکڑوں نہیں ہزاروں تفسیروں کا غضنفر ضامن. جس معصوم سے بھی پوچھا گیا یہ چل کے آنے والا ذکر کون ہے؟ قال الذکر امیر المومنین، سوائے علی کے کون ہو سکتا؟ جو 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 جو
جو ارادے لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ ذکر میرے پاس آیا۔ اب اشارہ ہے بیٹا، امجد اشارہ ہے، صاحبان اشارت کے لیے زیغم اشارہ ہے۔ بات یہ کر رہا ہے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، اور اگر کہتے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہے ہی بے وفا، مشکل میں چھوڑ جاتا ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان ہے ہی مشکل میں چھوڑ جانے والا۔ سر اٹھانا جاری ہے آیتیں۔ اللہ کہتا ہے این اسی موقع پر وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور میرا رسول اٹھ کھڑا ہوگا، پالنے والے اس اکیلے ظالم کی بات نہیں، میرے آنے کے بعد میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو نہیں، اس قرآن کو، ہاذا القرآن، ہاذا اس میں اشارہ ہے، کوئی سامنے کھڑا ہے رسول کے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کہہ رہا ہے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ جواب دے رہا ہے کہ میرے رسول کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کا دشمن مجرمین میں سے ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، انکار علی کا ہے، دشمن نبی کا ہے۔ تب کئی دو ہیں پنڈی والوں، ہاں جو ولی کو مانتا ہے وہ حبدار نبی کا کہلاتا ہے، ہاں، اور دشمن بھی نبی کا۔ سورہ قصص کو پڑھ لینا، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، کہا موسیٰ منہ اندھیرے سویرے سویرے ایک شہر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کون کون؟ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ اللہ نے کسی اور مذہب کا تو نام ہی نہیں لیا، ایک نبی کا شیعہ تھا اور ایک نبی کا دشمن تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اور فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، استغاثہ کیا موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کے دشمن کے خلاف۔ ہزاروں سالوں سے پنڈی والوں یہ سنت ہے، شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جس کا شیعہ ہو، مشکل میں اسے پکارے۔ ہاں، مجرم منکر علی کا ہے، دشمن
تھک تو نہیں گئے ہو؟ ایک آیت اور پڑھنے کی اجازت ہے؟ سورہ مدثر. کون سا سورہ؟ مدثر. آہا، میں اپنے آپ میں لطف لے رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی اس لطف میں شامل کروں. کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. میں کسی اور مقصد کے لیے رکا ہوں. میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے کہ پالنے والے مجھے توفیق دے، میں حق کو حق بنا کے پہنچاؤں، اور ان سب کو توفیق عطا کر کہ یہ حق کا پہاڑ برداشت کرے. قیامت کی بات کرتے ہوئے اسد اللہ کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، والقمر، مجھے چاند کی قسم. ٹھیک ہے بیگم، والقمر، چاند کی قسم. جب پہنچے ہیں منبر کی قسم، انہیں میں کہتا ہوں واہ. جو نہیں بھی پہنچے، جب قرآن میں شمس کی قسم ہو، جلدی بھائی. سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم، علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم، علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی، تمہاری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں. نعرہ حیدری. جو ہاں، اور بالکل میں تمہیں اسی منبر سے بتا چکا ہوں. خیبر شکن نے یہی کہا تھا عمار سے کہ میں موالی کو پرزے پرزے کر دوں، جلا دوں، خاک اڑا دوں، 1000 دفعہ جلاؤں ماروں، پھر بھی زندہ ہو کے کہے گا علی حق. اور منافق کو روئے زمین سونے سے بھر کے دے دوں، کھا کے پھر میرے دشمن کے در پہ جائے گا. عمار نے حیران ہو کے کہا مولا ایک پرزے ہو کے تجھے نہیں چھوڑتا، ایک کائنات کو سونا پی کے تیرے دشمن کے در پہ. وجہ؟ علی نے مسکرا کے کہا اپنے اپنے لہو کی مجبوری ہے. میرے بچے، باپ کے بارے میں پھر بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات کا تو آنکھ بند کر کے بندہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ علی کا دشمن ہو اور ماں با کردار ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، کیا کہہ رہے؟ کلا، ہرگز نہیں، والقمر، مجھے چاند کی قسم. میں بتا چکا ہوں زیغم کئی دفعہ، شمس علامت ہے نبوت کی، قمر ولایت کی. راز کی باتیں بتانا کسی کو نہیں. پورے قرآن میں سورج کی قسم اللہ نے 1 دفعہ کھائی ہے اور چاند کی 3 دفعہ.
سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، ایک سورہ شمس میں سورج کے ساتھ کھائی، ایک سورہ انشقاق میں والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ شباب پہ آ جائے، جب وہ کامل ہو جائے۔ اور تیسری یہی ہے سورہ مدثر کی، کلا ہرگز نہیں، پچھلے مالے والوں تھکنا نہیں چند لمحے، والقمر قسم ہے قمر کی۔ اب ذہن میں رہے یہاں قمر سے مراد ولایت ہے، تو اگلی قسم خود سمجھ میں آ جائے گی۔ واللیل اذا ادبر، قسم ہے لیل کی جب وہ پیٹھ پھیر کے چلی۔ ہائے ہائے، جو 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 ہاں چیلنج کر رہا ہے غضنفر الحم سے والناس تک، جب قرآن میں لیل کا ذکر ہو، لیلہ مبارکہ کا، لیلۃ القدر کا، آنکھ بند کر کے سمجھ لینا یہ لقب ہے حسنین کی پاک ماں کا، تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے قسم ہے بطول کی جب وہ پیٹھ پھیر کے چلی۔ مباہلہ میں بطول آگے آگے، علی پیچھے پیچھے۔ جو سمجھ میں آگے بات دوستوں؟ چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر، قسم لیل کی جب اس نے پیٹ پھیری، والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب وہ چہرے سے نقاب الٹ دے۔ زیغم یہ تیرے زمانے کے امام کی قسم کھا رہا ہے اللہ۔ صبح جعفر بیٹے لقب ہی امام کا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ کہہ رہا ہے موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، میرا ان دشمنوں سے وعدہ رہا صبح کے وقت نمٹ لوں گا، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ موعدہم الصبح، صبح کا وعدہ رہا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ ہاں سر، جب اللہ امتیاز شاہ جی اپنے دشمن ختم کرنے کے لیے میرے امام کی انتظار میں ہے، جو ہاں تیرے میرے دشمنوں کی حقیقت کیا ہے؟ چاند کی قسم، رات کی جب اس نے پیٹ پھیری، صبح کی جب وہ نقاب الٹے، انہا لَإِحْدَى الْقُبَرْ، یقیناً یہ مستور اکبر مستورات میں سے ایک ہے۔ اکبر کی مؤنث کبرا، کبرا کی جمع کبر، یہ اکبر مستورات میں سے ایک، نظیر للبشر۔ ہاں اہدا، احد کی مؤنث ہے اہدا، مرد ہو تو احد کہلاتا ہے، مستور ہو تو اہدا کہلاتا ہے۔ اور جگم اللہ نے یا خود کو احد کہا ہے یا بطول کو احد کہا ہے۔ جو جو اللہ جو میں راضی تم سے، میرا نجف والا تم سے راضی ہو۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ میاں کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ علی کی قسم کھا رہا ہے، بطول کی قسم کھا رہا ہے، قائم کی قسم کھا رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمائیے کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، فرما ہر نفس اپنے کیے میں پکڑا جائے گا سوائے اصحاب الیمین کے۔
اگر ان کو میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رہیں تو میری بہت کچھ بچت ہو جائے. پوری مجلس اس آیت پر میں نے پڑھی تھی، اصحاب الیمین پر 3 سال پہلے، اگر یاد ہو تو. یمین کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جوڑو گے تم. یہ کے 10، میم کے 40، پھر یہ کے 10، نون کے 50، 110 عدد ہیں. بس جس کے پیشوا کے نام کے عدد 110 ہوں. اور یہ بھی فتویٰ نہ جڑ دینا کہ خالی خولی غضنفر نے عددوں کا سہارا لیا تھا. ایک چھت جتنا انبار ہے میرے پاس ان کتابوں کا جس میں لکھا ہوا ہے الیمین و امیر المومنین. یمین لقب ہے علی کا. یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو، رسول کہتے ہیں اللہ کا دایاں ہاتھ علی ہے. اللہ کا دایاں ہاتھ علی. سائل نے امتیاز شاہ جی سوال کر دیا، مرزا جی کیا ہے دایاں ہاتھ؟ اللہ جو شیطان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو پھر بایاں ہاتھ کون ہے؟ فرمایا قلتا یدہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا بایاں ہے ہی نہیں. اٹھک بیٹھک کراتا ہے نا، تیرا ارادہ یہ ہے کہ کل یہ نہ آئے. ہاں جی، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، دونوں دائیں. تو سرکار وہ دونوں دائیں ہاتھ ہیں کون؟ فرمایا ایک میں ایک علی. تو اب یمین لقب ہے نجف والے کا. جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک. غضنفر کا چیلنج ہے، یا علی کے بغیر لاؤ جس کا لقب یمین ہو. جب تک نہیں لا سکتے پھر مجھے ترجمہ کرنے کا حق دو. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. ہر نفس اپنے کیے میں پکڑا جائے گا سوائے علی والوں کے. تو یہ کیا کریں گے؟ فی جنات، یہ جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، یہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے جھانک کے جہنم سے مجرمین سے سوال کریں گے. نا بس سمیٹنے لگا ہوں، چند لمحے نہیں تھکنا. سوال کیا کریں گے؟ ما سالککم فی سقر، تمہیں کون سی شے سقر میں، جہنم میں لے آئی؟ اور ذہن میں رہے، میں قرآن پڑھ پڑھ کے ثابت کر چکا ہوں، جہنم میں مجرم جائیں گے اور مجرم بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں آئے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم صلاۃ والے نہیں تھے. چلو آسان کر دیتا ہوں، ہم نماز والے نہیں تھے. کیا جو جہنم میں گئے ہیں سارے بے نماز ہیں؟ اور تیرے رسول نے نہیں کہا میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ کہا ہے نا. اب 72 کے 72 بے نماز تو نہیں ہیں. نمازی ہونے کے باوجود کیوں کہہ رہے ہیں ہم نمازی نہیں تھے؟ بیٹھا یا چلا گیا ہے؟ میں نے جب تحقیق کی پتہ یہ چلا لم نک من اتباع الائمہ تھے. ہم نے بدن والی نمازیں پڑھی تھیں، روح والی نماز نہیں تھی. ہاں ہم نماز والے نہیں تھے، صلاۃ والے نہیں تھے. اور علی بادشاہ کہتے ہیں انا صلاۃ المومن، مومن کی صلاۃ میں ہوں. چونکہ صلاۃ لقب علی کا ہے، یہاں یہی وہ ترجمہ ہوگا ہم علی والے نہیں تھے.
वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना भी नहीं खिलाते थे। अब वक्त नहीं है बेटे, बस मैं जो तफसीर करके गुजर जाता हूँ। यहाँ मिस्कीन से मुराद ही अली वाला मिस्कीन है जी। अली वाले मिस्कीन को असद खाना खिलाने का सवाब है। और अगर मेरी पढ़ी हुई मजालिस याद है तो वक्त याद दिलाऊं। हालांकि बयान करते हुए 25 मिनट लिए थे मैंने, अब 1 मिनट में दोहराने लगा हूं उसका पूरा जौहर। जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से कहा मैंने काबा बनाया है, 70 मस्जिद बनाई है, मेरी मजदूरी बढ़ा दे, तो अल्लाह ने जवाब यह दिया था इन्ना का बनैतल काबता व सबीना मस्जिदन कान्ना का अशबात जायन मिन शियत अलीयन औ कसौत औरत मिन शियत अलीयन। तूने काबा ही बनाया है ना, अली के किसी मिस्कीन को खाना तो नहीं खिलाया। हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ मअल खाइज़ीन, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ मिलकर मजाक उड़ाते थे। हाँ, ये भी तफसीर अहले बैत में पढ़ लेना, मुहक्किक उलमा से पूछ लेना कि वो यही कहेंगे कि जब 12-14 के फजाइल पढ़े जाते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, हम भी उनमें शामिल हो जाते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम यौमुद्दीन का भी इनकार करते थे। हत्ता अतानल यकीन, हत्ता कि हमें यकीन आ गया। और मैंने जब तफसीर अहले बैत को पढ़ा तो दीन लक़ब है 3 हस्तियों का। अब तर्जुमा खुद कर लो, या दीन लक़ब है अली का, या दीन लक़ब है हुसैन का, या दीन लक़ब है तेरे 12वें इमाम का। तो यौमुद्दीन का तर्जमा या अली वाला दिन, या हुसैन वाला दिन, या 12वें वाला दिन। अगर 12वें वाला है तो तर्जमा ये होगा हम उसके ज़हूर के मुनकिर थे। और हुसैन और अगर अली की बात है तो फिर ये दोनों बाप बेटे मैदान क़यामत में बराबर के हिस्सेदार हैं। ला यमलिकुल्लज़ीना मिन दूनिहि शफ़ाअता इल्ला मन शाहिद बिल हक। सूरह ज़ुख़रुफ़ है, अल्लाह कहता है क़यामत के शफ़ाअत का कोई मालिक नहीं सिवाय उसके जिसने हक के साथ मिल के गवाही दी। हक लक़ब है अल्लाह का, अल्लाह के साथ मिलकर किसने गवाही दी? कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदुम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मोहम्मद कह दो, एक मेरा अल्लाह गवाह है, दूसरा जो किताब का आलिम है वो गवाह है। अल्लाज़मत है तो अली है वो जिसने हक के साथ मिलकर गवाही दी, तो शफाअत का ये मालिक। या सूरह मरियम में कह रहा है ला यमलिकुन शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। कोई शफाअत का मालिक नहीं सिवाय उसके जो रहमान से मुआहिदा कर चुका है। और वो मुआहिदा सिवाय सुल्तान करबला के किसी ने नहीं किया, इसका मुआहिदा है। और इसीलिए मैदान क़यामत में इसी की मां ने कहना है, पालने वाले क्या मैंने हुसैन झोली में नहीं कटवा दिया? अल्लाह अकबर। बस दुआ दे सकता हूं तुम्हें, मैं दे रहा हूं और देने भी लगा हूं कि जो आंख इन मजलूमों के गम में वजू करती है, खुदा उसे किसी गम में कभी अश्कबार न करे। बतूल कहेगी क्या हुसैन झोली में नहीं कटवाया मैंने? हाँ बतूल। पालने वाले अगर उस वक्त मैं सर से चादर हटा देती क्या होता? बतूल क़यामत आ जाती, क़यामत से पहले क़यामत हो जाती। तो कहा सब कर सकने के बावजूद कल मैं चुप रही।
آج میرے بیٹے کے عزاداروں کے معاملے میں تجھے چپ رہنا ہوگا۔ العظمت للہ۔ بات ہی قیامت کی چلی ہوئی ہے، اور اسی کے دو جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ درد کا ہر گوشہ عزادار کے تصور قدے میں تازہ ہے، میں یاد دہانی کراتا ہوں، آنسوؤں کی بھی خود مانگنا۔ دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی میدان حشر میں۔ آدم سے لے کر شب حشر تک کی ساری مخلوق جمع ہوگی، اچانک پردے کی منادی ہوگی، اے اہل قیامت پردہ کر لو، پردے کی مالکہ آ رہی ہے۔ خدائی پنڈی والوں پردہ کر جائے گی، ایک ہستی کھڑی رہے گی جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر آواز آئے گی، میرے حبیب تم نے اعلان نہیں سنا؟ پالنے والے میں نے اعلان تو سنا ہے، مگر آنے والی میری بیٹی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، آج وہ تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی، آج وہ علی کی زوجہ بن کے نہیں آ رہی، وہ خون حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے۔ اور میرے حبیب جس انداز سے آ رہی ہے تو دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا، تو بھی پردہ کر۔ آ کیسے رہی ہے؟ یہ لفظ میرے نہیں، اور ہمیں پتہ کیسے چل گیا بطول کے قیامت میں آنے کا؟ اس کی آمد کا سارا منظر تیرے اس امام نے بتایا جو خون روتا رہا۔ اس نے بتایا ہے کہ میری دادی آئے گی کیسے۔ بتا رہے ہیں کہ 19ویں رمضان کی شب ابن ملجم حرامی کی ضرب سے کٹا ہوا علی کا امامہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، العظمت للہ، حسن کا زہر آلود کرتا اسی داہنے کندھے پر، اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار پیراہن بائیں کندھے پر، بی بی کے بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ایمان بھی ہے، تحقیق بھی ہے، اور روحانیت مجلس کی دلیل بھی ہے کہ پردہ داروں میں کہیں نہ کہیں دونوں ماں بیٹیاں موجود ہیں۔ مجھ پر بھی ان کی نظر ہے اور تم پر بھی۔ پھر تصور میں تازہ کر لو، علی کا کٹا ہوا امامہ بلا تشبیہ اس ہتھیلی پر، بڑے بیٹے کا زہر میں ڈوبا ہوا کرتا اسی کندھے پر، حسین کا تیروں سے چھدا ہوا پیراہن اس کندھے پر، 4 سال کی ایک بچی بلا تشبیہ بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ساتھ، بی بی کے پیچھے ایک شہید ہے جس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ پہچانا ہے یہ اکبر کا بابا ہے جو اپنی مظلومہ ماں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تم تو غضنفر سے سن کے برداشت نہیں کر رہے، اللہ جانے میدان قیامت میں کیا ہوگا۔ عرش کے نیچے آئے گی، کرتے رکھے گی، دستار رکھے گی، بچی سے انگلی چھڑائے گی، ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی۔ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے۔ عرش کو جھنجھوڑ کے کہے گی، اے احکم الحاکمین، آج تیری ساری خدائی میدان حشر میں جمع ہے، اسی ہجوم میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اسی ہجوم میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ پالنے والے میرے 2 سوال ہیں، میرے 2 سوال ہیں شمر سے، مگر میں تم سے کروں گی، مجھے شمر سے جواب لے کے دے۔ تمہاری قوم کا خادم اور میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، جس کو چوٹ زیادہ لگ جائے میں پیش کی معافی مانگ لیتا ہوں۔ چھپا کے میں خولی کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتا۔ آواز قدرت ہے کہ بطول خود کیوں نہیں پوچھتی ہو شمر سے؟ رو کے کہے گی 2 وجہ ہیں، ایک تو میں پردے دار ہوں، اور دوسرے کس ماں کا جگر ہے جو اپنے بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ کون سی ماں اپنے بیٹے کے قاتل سے بولتی ہے؟ لفظ سمجھنا، رو کے کہے گی وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ جو کربلا
سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے بولی، کبھی حسین کے قاتل سے بولی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ پالنے والے موری میری زینب کا جگر تھا۔ اچھا بطول، جان کے رکا ہوں، تھوڑا سانس لے لو۔ بطول دونوں سوال ایک ساتھ نہ کرنا، میرا عرش گر پڑے گا۔ ایک ایک کر کے وقفے وقفے سے لے، پہلا سوال کر، دیکھنا میری طرف۔ 4 سالہ بچی کے بازو میں ہاتھ ڈالے گی، بلند کر کے کہے گی میری سکینہ کے رخسار کے داغ دیکھ، اور مجھے شمر سے پوچھ کے بتا میری بچی کا جرم کیا تھا، میری بچی کا قصور کیا تھا۔ کبھی بازاروں میں تماچے مارے، کبھی دربار میں تماچے مارے، کبھی صحرا میں تماچے مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یہ تو غضنفر کی زبان ہے، وہاں بطول کی ہوگی۔ قاد العرش و یسکت، لگے گا عرش اب گرا، تب گرا، اللہ سنبھالے گا عرش کو۔ بس ختم ہو گئی بات میری۔ جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، اس کے لیے آواز کو در گیا، ہاں بطول میں نے عرش سنبھال لیا، اب دوسرا سوال کر۔ رو کے کہے گی پالنے والے، زمانے میں یہ بات پھیلی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا۔ میرے حسین کے عزادار میرے حسین کے مداحوں سے پوچھتے تھے کہ 13 ضربیں کیوں چلیں؟ وہ کہتے تھے خنجر کند تھا، میں نے تو جھولی میں کٹوایا، میں تو موقع کی گواہ ہوں، اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ خنجر کند نہیں تھا۔ رونے والوں سیدوں امتیوں، بطول راز کھول رہی ہے کہ خنجر کند نہیں تھا، کہے گی خنجر تیز تھا۔ پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا۔ یہ گلے پہ خنجر رکھتا تھا، میں کلائی رکھ دیتی تھی، یہ خنجر رکھتا تھا، میں گلے پہ گلا رکھ دیتی تھی۔ لے پالنے والے، پردہ تو ہو چکا ہے، میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے نشان دیکھ۔ اس نے حسین کے ساتھ زہرا کو ذبح کیا، یہ محمد کی بیٹی کا قاتل ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، وانی اشراق مسائی کو شرف قبول یسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، یوم بھی اولاد نارین عطا فرما، یہ مقروض اور تنگ دست ہیں اپنی تنگ دستی سے فرما، یہ بے گناہ قید ہیں رہا عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلدہ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔